وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معزز حاضرین، سلسلے گفتگو تھا معاشرے کی اصلاح اور اس میں در آئی خرابیوں کو بدلنے کے تعلق سے. اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلی بنیاد اس کی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے طور پر یہ عہد کرے کہ میں غلط نہیں کروں گا، اور اس کی دوسری اساس یہ تھی کہ میں جب بھی کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھوں گا تو اسے روکوں گا. اب ظاہر ہے کہ آپ کبھی غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر ہمارے سماج کا ہر فرد اس بات کا وعدہ کرے اپنے نفس سے کہ میں کوئی بھی شریعت کے مخالف کام نہیں کروں گا تو کون سے روکے گا؟ اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی اور بآسانی وہ اپنے اس وعدے کو نبھا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ جب وہ یہ عہد و پیمان باندھے کہ جب بھی میں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں گا اسے روکوں گا، اسے روکنے کی کوشش کروں گا، تو ظاہر ہے کہ فساد کو پنپنے کا اور برائیوں کو بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس سلسلے کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ سماج کا ہر فرد اور معاشرے کا ہر انسان وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جو خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے وہی معاملہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ انجام دے. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہیں پسند کرتا جو خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک دوسری روایت ہے نسائی اور مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر. کہا جو بھلائی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہی بھلائی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. مسند احمد کی ایک تیسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر. جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس ذات کی قسم جو بھلائی انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہی بھلائی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحیح ابن حبان میں ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر. بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے وہی بھلائی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث کی مختلف روایت ہے، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا ہے کہ ایک صاحب ایمان بننے کے لیے، ایک مومن انسان کے ایمان کے درجہ کمال پر فائز ہونے کے لیے، ایمان کا بلند رتبہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وَأَحِبْ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ دوسرا لفظ ہے تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ کہا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے، تم مومن بن جاؤ گے۔ کیا؟ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہو، جس بھلائی کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسی بھلائی کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے جسے احمد نے بسند صحیح روایت کیا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا، ما ہی افضل الاعمال؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناتے ہوئے ایک بار یہ بھی ذکر کیا، ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك۔ کہا افضل عمل اور ایمان کا افضل درجہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو ناپسند کرے جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ جو تمہیں ناگوار ہے یہ سمجھو کہ یہ بات